السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ پاکستان کے اندر آج کل جس قسم کا ماحول بنا ہوا ہے اس کے اندر توہین رسالت کے قانون کے اوپر بات کرنا ایوائڈ کیا جاتا ہے، لیکن ہماری نظر میں بات کرنے کا موقع بھی اسی وقت ہی ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے کہ شان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہم نے معاملہ شروع کرنا ہے بحث کا۔ دیکھنا یہ ہے کہ توہین رسالت کا جو موجودہ قانون ہے، جو سٹریٹ کے اوپر بحث ہو رہی ہے، جو مناظروں کے اندر بحث ہو رہی ہے، جو سیاسی احاطے کے اندر بحث ہو رہی ہے، کیا وہ بحث موجودہ قانون جس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے بہت سارے سیاسی رہنما، ہمارے بہت ساری مذہبی جماعتیں خود کو مامور کیے ہوئے ہیں، کیا وہ بحث اس قانون کے احاطے کے اندر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ایک مقصد۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ بنیادی معلومات کا بھی فقدان ہے۔ تو آج کے پروگرام کے اندر کوئی سنسیشنل پولیٹیکل ڈیبیٹ آپ کو نہیں ملے گی، اور میرے خیال میں نہیں ملنی چاہیے۔ اس پروگرام کے اندر معلومات آپ تک پہنچائیں گے کہ یہ قانون ہے کیا، اس کا شرعی نقطہ نظر کیا ہے، اس کا قانونی نقطہ نظر کیا ہے، اور جو بحث چل نکلی ہے، دوبارہ میں دہراؤں گا، کیا وہ اس قانون کے تابع ہے یا نہیں ہے۔ تعارف میں کروا دیتا ہوں، ڈاکٹر انیس احمد صاحب جو اسلامک اسکالر ہیں، وائس چانسلر رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ وحید انجم صاحب ناظرین جو صدر ہیں راولپنڈی بار ایسوسی ایشن، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور لائر ہیں ممتاز قادری جنہوں نے قتل کیا گورنر پنجاب سلمان تاثیر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جسٹس ریٹائرڈ ماجدہ رضوی صاحبہ ناظرین، فارمر جج سندھ ہائی کورٹ، اور یہ بہت بہتر طریقے سے قانون کی جہتیں جانتی ہیں، اور بحیثیت جج ان کی نظر مزید گہری ہوگی، انہوں نے بہت پہلوؤں سے دیکھا ہے اس معاملے کو۔ جسٹس صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں ذرا پروگرام کا آغاز آپ ہی سے کرتا ہوں جسٹس صاحبہ، یہ فرمائیے گا یہ جو موجودہ قانون ہے اس کی مختلف شکیں کیا ہیں؟ چلے مجھے بالکل ہی بنیادی سوال میں آپ سے، یہ ہم کوٹ کرتے رہتے ہیں 295 295B 295C، یہ کیا ہے؟ لیٹ سٹارٹ ود the بیسک۔ پہلی شک کیا ہے اس قانون؟ دیکھیے اس کی پہلی شک تو 295 ہے، یہ کرمنل پروسیجر کوڈ کا سیکشن ہے، اور یہ 1860 میں جبکہ یہ کوڈ بنا تھا اس وقت آیا تھا۔ یہ اپلیکیبل ہے کہ تمام ریلیجس فیلنگز کے لیے کہ ڈیفائلنگ اینڈ ڈیفیسنگ آف پلیسز آف ورشپ آف آل دا ریلیجنس ہے۔ اس کے بعد پھر جب ضیاء الحق کے زمانے میں 295A پھر B and C آئے ہیں، اس میں قرآن کی ڈیفائلنگ ہے، پروفٹ کی ہے، اور پھر اس کے بعد امہات المومنین کی، خلفائے راشدین، اور اس کے ساتھ میں جو ان کے صحابہ تھے ان کی ہے۔ اور جہاں تک 298 کا تعلق ہے، اس میں پھر قادیانیوں کا وہ ہے کہ وہ اپنے نماز کو نماز نہیں کہہ سکتے، اذان کو اذان نہیں کہہ سکتے، اور جو ان کی جگہ ہے ورشپ کی اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ اچھا ذرا میں یہ ایک منٹ اس پہ ذرا میں وحید صاحب کو بھی لے آؤں۔ وحید صاحب یہ تو جسٹس صاحب نے بالکل بنیادی بات بتائی، بنیادی بات پر ہی رہتے ہوئے سزاؤں کے بارے میں بھی اگر آپ بتا دیں کہ کس شے کیا سزا ہے تاکہ ہم سب پارٹیسپیٹ کریں لوگوں تک معلومات فراہم کرنے کے لیے۔ تو 295 کے تحت کیا سزا ہے، 295B کے تحت کیا سزا ہے، اس کے اوپر اگر فرمائیے گا۔ سر بیسیکلی جو بلاسفیمی کا لا ہے، جسٹس صاحب ذرا میں انجم صاحب سے اس کے اوپر معلومات لیں تاکہ ہم سب پارٹیسپینٹ بن جائیں۔ جی گو اہیڈ۔ جو بلاسفیمی کا لا ہے سر بیسیکلی 1927 میں انٹروڈیوس ہوا سب کانٹیننٹ میں۔ جو برٹش رولر تھے انہوں نے ہندوؤں کے خلاف جو مسلمانوں کی وہ سرکار کی ناموس کے بارے میں کرتے تھے، تو فرسٹ ٹائم 1927 میں یہ انٹروڈیوس ہوا۔ اس کے بعد سر پاکستان میں 295 تو آلریڈی 295 تو تھا جیسے جسٹس صاحبہ نے کہا، ٹھیک۔ 295A جو ہے 1980 میں کوڈ میں ایڈ ہوا، پھر 1982 میں سیکشن 295B was added in the code which is the Pakistan Penal Code. Then 1986 میں 295C ایڈ ہوا جس کی imprisonment تھی لائف imprisonment بلاسفیمی کی. But in 1991 again the capital punishment which is a death penalty
وہ امپوز کی گئی, امینڈ کیا گیا. کیونکہ بیچ میں ایک بحث چلنے کے لیے تھی کہ متبادل آپ اس کو لائف امپریزنمنٹ بھی دے سکتے ہیں, لیکن کہا گیا کہ نہیں دے سکتے, ڈیتھ پینلٹی ہی ہوگی. نہیں, لائف بھی ہے, لائف بھی ہے, ڈیتھ بھی ہے. وہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے 19 میں. اس میں جو بنیادی بات ہے بڑی امپورٹنٹ ایک بات کر کے, 1948 سے لے کے 1979 تک ٹوٹل بلاسمی کے 11 کیسز رجسٹر ہوئے ٹھیک پاکستان میں. Then from 1979 to 1986, 44 cases were registered in the whole Pakistan. ٹھیک. And lastly 1987-86 میں یہ amendment آئی 295C کی, اور 1987 سے 1999 تک 52 cases درج ہوئے, جس میں 43 cases مسلمز کے خلاف تھے, ٹھیک, اور جو ریمیننگ 9 cases تھے وہ غیر مسلم کے خلاف. ٹھیک. اب جہاں تک پنشمنٹ کا تعلق ہے وہ میں تھوڑا سا عرض کر دوں, دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ اس کی بیسک پروویژنز کی کیا ہے. اب 295 ہے, انجرنگ آر ڈیفائلنگ پلیسز آف ورشپ ود انٹینٹ ٹو انسلٹ ریلیجن آف اینی کلاس. کسی کے مذہب کی یا مذہب عبادت گاہوں کی اگر آپ انسلٹ کریں 2 سال سزا. 2 سال سزا. اس کے بعد 295 اے ایڈ ہوا, جو کہ ڈیلیبریٹ اور ملیشیس ایکٹ انٹینٹ ٹو آرڈر ریلیجیس فیلنگ آف اینی کلاس, کسی بھی مذہب کی جانتے بوجھتے, کرسچن ہیں, یہودی, ہندو ہیں, مسلمان ہیں, جو بھی ہے, اس کی جو پنشمنٹ ہے دیٹ از may extend to 10 years. ٹھیک. may extend, وہ سال بھی ہو سکتی ہے, 2 سال بھی ہو سکتی ہے, 3 سال بھی ہو سکتی ہے. then there is another provision which is called 295B. ٹھیک. یہ ہے defiling a copy of the Holy Quran. ٹھیک. اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ لائف امپریزنمنٹ ہے, shall be life, کم نہیں ہو سکتی. ٹھیک. یا ایکویٹل ہے, مینڈیٹری ہے, یا لائف امپریزنمنٹ ہے, یا ایکویٹل ہے. ٹھیک. اینڈ لاسٹلی جو 295C ہے, دیٹ از, اس کی ہے جناب ڈیفائل shall be punished with death or imprisonment for life and shall also liable to be fined. meaning thereby یا تو ڈیتھ پلینٹی ہوگی یا لائف امپریزنمنٹ ہوگی یا ایکویٹل ہوگی, اس سے نیچے کوئی میں ایکسٹینڈ جیسے ہے کہ 10 سال, میں ایکسٹینڈ میں سال بھی ہو سکتی ہے, تو وہ پنشمنٹ نہیں ہے. یہ بیسک جو پنشمنٹ سے ہوں. ڈاکٹر صاحب اب اسی بیسک بنیادی بات کو چلاتے ہوئے آگے, شرعی اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ قانون برطانوی راج سے اس کا آغاز ہوا عملاً, اور اس کے بعد پاکستان جب بنا تو اس کے اندر یہ ترمیمات بھی آتی گئیں. شرعاً اس کی تاریخ کیا ہے, اسلامک ہسٹری میں اس کی کیا ہے حیثیت؟ ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ برطانیہ کے زمانے میں اس کا آغاز ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قانون صرف وجود میں آ گیا تھا جب فتح مکہ کے موقع پر خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 افراد کے حکم دیا ایگزیکیوشن کا, جن میں سے ایک وہ خاتون تھی جس نے آپ کے حیات مبارکہ کے بارے میں شاعری میں, گانوں کے اندر ایسے الفاظ بھائی جو آپ کی حد تک کے الفاظ تھے. ٹھیک. اس خاتون کو ایگزیکیوٹ کروایا گیا آپ کے حکم سے, اس لیے قانون تو وہاں شروع ہو گیا تھا. ٹھیک. لیکن یہاں پہ جو شکل ہے وہ محض قانون کی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وی شوڈ کم آؤٹ آف دس جسٹ لیگل ایشو. جو موضوع ہے میرے خیال سے کہ 4 جہتیں ہیں. ایک اس کا ہے ثقافتی پہلو, کلچرل, جس کے اندر افراد کی عزت, ان کا احترام. ٹھیک. دوسرا ہے اس کا قانونی پہلو, یعنی لا آف لینڈ کیا کہتا ہے. تیسرا ہے اس کا عالمی پہلو کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے یا ہو رہا ہے, کیا اس کے اثرات ہوں گے. اور چوتھا اس کا جو پہلو بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیا کسی بھی معاشرے کے اندر لوگوں کے جذبات, ان کا دین یہ قابل احترام ہے یا نہیں ہے. ان 4 پہلوؤں پر آپ غور کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ شریعت کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ کسی کو اتہام نہ ہو, ٹھیک, کسی کی جان کو نقصان نہ پہنچے. ٹھیک. تو شریعت بھی ایسے نہیں ہے کہ وہ بے وجہ کوئی بات کہہ دے, اس کی بنیاد لاجیکل سائنٹیفک ہوتی ہے. تو شریعت کے احکامات کی بنیاد بھی یہی ہے. اس لیے کہ کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے جھوٹا, قذف, قتل کرتا ہے, ظلم, یہ تمام چیزیں شریعت نے اس بنا پہ کی ہیں. تو آغاز تو ہوا دور نبوی کے اندر. ٹھیک. اس کے بعد امت مسلمہ نے 1500 سال اس پہ اجماع کیا, اور کسی مقام پر بھی ایسا موقع نہیں ملتا ہمیں کہ وہ چاہے حنبلی لا ہو, مالکی لا ہو, حنفی لا ہو, ان سب اس پہ اتفاق کیا. اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ اس لیے نہیں کسی کو مارنا ہے بلکہ ایک ڈیٹرنٹ ہے. یہ ایک ایسا قانون ہے جو تحفظ دیتا ہے شخصیات کو. اس میں محض حضور شامل نہیں ہیں, حضور کے علاوہ تمام انبیاء, ہمارے لیے سارے انبیاء جو ہیں
یکساں محترم ہیں. اسی لیے اگر کوئی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کچھ کہتا ہے ایکولی lawfully apply on him also. ٹھیک ہے. یعنی جو شخصیات ہیں جن کا درجات بہت بلند ہیں, دے آر بیونڈ اینی ریپروچ. اگر آپ ان کی شان میں گستاخی کریں گے تو ظاہر ہے آپ جرم کا ارتکاب کر رہے ہوں گے, شرن بھی اور قانون بھی. جیسے صاحبہ میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اب جو پروسیجر ہے, اب مفروضہ یہ ہے کہ ایک معاشرے کے اندر, پاکستان کی مثال لے لیں, کسی پر الزام لگتا ہے کہ اس نے وہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتکب ہوا ہے, جس نے ارتکاب کیا, جس پر الزام لگا ہے, اس کے بعد پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ یہ قانون بلاسفیمی لا جوں کا توں اگر ہم اپلائی کریں تو پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں نا طلعت صاحب, پروسیجر تو ایک قانون کا ہے کہ اگر کسی پہ الزام لگتا ہے تو اس کی ایف آئی آر کٹے گی, اس کا انویسٹیگیشن ہوگا, انویسٹیگیشن ہونے کے بعد پھر وہ ایکویٹل ہے یا واقعی وہ اس کے اوپر سزا لاگو ہوتی ہے, یہ سب کورٹ کے اوپر ہے. مگر ہمارے پاس جو ہو رہا ہے, جیسے میں قطع کلامی, آپ سمجھیں کہ میں قطع کلامی, مجھے ذرا میں بہت بنیادی, ایف آئی آر کون درج کرائے گا؟ دیکھیں نا, ایف آئی آر جو وٹنس ہے, جو کہ جنہوں نے دیکھا ہے یا جنہوں نے سنا ہے, وٹنس ہی ایف آئی آر داخل کر سکتے ہیں نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کوئی بھی کسی کی سنی سنائی بات کے اوپر ایف آئی آر درج کروا دے. اینی شاہد جو ہوگا, جو یہ خبر لے کے آئے گا, جس نے دیکھا ہوگا کسی کو توہین رسالت کا مرتکب ہوتے, وہی ایف آئی آر داخل کرے گا؟ ظاہری بات ہے وہی ایف آئی آر داخل کرے گا, پھر انویسٹیگیشن ہوگا. لیکن یہاں پہ تو نہ ایف آئی آر وہ آدمی فائل کرتا ہے, نہ انویسٹیگیشن ہوتا ہے. اس کو یا تو وہیں کے وہیں مار دیا جاتا ہے یا سیدھا پہلے اس کو جیل ہو جاتی ہے. جیسا میں ذرا I want to take one thing at a time, کیونکہ یہ میں دوبارہ کہوں گا چونکہ آپ کی گرفت بہت ہے موضوع کے اوپر, لہٰذا آپ بعض چیزوں جن کو you're taking for granted, ہمارے پاس وہ معلومات نہیں ہے, لہٰذا لوگوں کو ایجوکیٹ ہم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو ایف آئی آر کا آپ نے ذکر فرمایا, اس قانون کے تحت ایف آئی آر درج کروانے کے لیے کس قسم کے شواہد چاہیے ہوتے ہیں؟ میں اس بلاسفیمی لا کی بات کر رہا ہوں, جوں کا توں, جو پاکستان کے قانون کا حصہ ہے. کس قسم کے شواہد چاہیے ایف آئی آر درج کروانے کے لیے؟ دیکھیں نا, اگر یا تو کسی نے سنا ہے, ایک تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ بلاسفیمی کا ڈیفینیشن قانون میں کہیں نہیں ہے. سب سے جو بڑا فلا ہے اس قانون میں, بلاسفیمی کا ڈیفینیشن کوئی نہیں ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی اس کی ایف آئی آر فائل کروائے گا وہ وٹنس ہونا چاہیے, سنا ہوا, دیکھا ہوا, کہ واقعی اس نے اس آدمی کو انٹینشنلی یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. دیکھیں ڈیلیبریٹ اینڈ انٹینشنل ہے, تو سوال یہ ہے انٹینشنل اور ڈیلیبریٹ کے لیے پراپر ایویڈنس چاہیے ہے کہ اس آدمی کی اس وقت کیا مینٹل کنڈیشن تھی, کیا اس نے واقعی جان بوجھ کے یہ بلاسفیمی کی ہے, ڈسیکریشن کی ہے, ڈیفائلنگ کی ہے, کوئی ایسی چیز کی ہے کہ جس سے قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے یا نعوذ باللہ پروفٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے, یا اہل بیت کی شان میں گستاخی ہوئی ہے, صحابہ کرام کے, یعنی کوئی بھی بلاسفیمی کا مرتکب ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. لیٹ می ٹیک اے بریک ہے. بریک کے بعد میں اس کے اوپر لانا چاہوں گا کہ ارتکاب ہوا, ارتکاب ہونے کے بعد ایف آئی آر درج ہوئی, ایف آئی آر کس طریقے سے درج ہونی ہے, اور یہ تو ایک قانونی پہلو ہے, شرن جس کے اوپر الزام ہے اس کے حقوق کس قسم کے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ناظرین, ہم پروگرام میں واپس آئیں گے آفٹر دس بریک.